اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت واقعی ہمہ جہت ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ یہ مبالغہ آرائی ہو کہ ہمارے وہ پیر ہیں اور ایک سلسلہ طریقت میں ہم ان سے ایک ارادت رکھتے ہیں تو اس لیے مبالغہ آرائی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مجدد بھی ہو تو مجدد اعظم کہا جاتا ہے، امام بھی ہو تو امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایسا کام ہے، آپ کا علمی اور تحقیقی ایسا کام ہے، تجدیدی اور اجتہادی آپ کا ایسا کام ہے جو منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اپنوں نے تو مانا لیکن غیروں نے بھی مانا۔ وہ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت تو وہ ہے جو دشمن بھی مانے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں کا جامع بنایا ہے کہ اپنے غیر بھی اعلیٰ حضرت کی امامت اور مہارت کا لوہا مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ علم قرآن کے حوالے سے دیکھیں، علم حدیث کے حوالے سے دیکھیں، بالخصوص علم فقہ کے حوالے سے دیکھیں، شاعری کے حوالے سے دیکھیں، پھر اجتہادی مسائل کو حل کرنے کے اعتبار سے ان کی خدمات دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تجدیدی جو آپ کے کام ہیں، اور تجدیدی کام آپ کے رسالوں کی صورت میں بھی ہیں، اشعار کی صورت میں بھی ہیں، اور فزیکلی بھی آپ کی کئی کوششیں اور محنتیں ہیں۔ دین و مسلک کا کوئی کام کر رہا ہے اور چل رہا ہے، لوگوں میں رائج بھی ہے، اس میں مزید اپنا حصہ ملانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے۔ لیکن دین کے بعض شعبہ جات ایسے ہوتے ہیں، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ باطل قووں کی طرف سے ان پر حملہ کیا جاتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عقیدت کے حوالے سے، عمل کے اعتبار سے، اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عقائد میں، لوگوں کے نظریات میں اور عمل میں بگاڑ لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی حمایت کے لیے پھر ہر صدی میں ایسے افراد کو بھیجتا ہے جو دین کے ان شعبہ جات کو ری نیو کرتے ہیں، یعنی جو بگاڑ آتا ہے اس بگاڑ کو ختم کرتے ہیں، اس کو نومینیٹ کرتے ہیں، اور اسلام اور سنیت کا جو اصل چہرہ ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں بھی ایک دو نہیں درجنوں فتنے تھے، اور ویسے تو دین کے ہر شعبے میں مجدد ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی جب خدمات کو دیکھتے ہیں، اس پوری سینیریو کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں جو بھی فتنہ اٹھا، قلم رضا سے وہ بچ نہ سکا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس فتنے کو دفن فرمایا۔ یعنی ختم نبوت کا معاملہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کا معاملہ ہو، صحابہ اور اہل بیت اطہار کی ناموس کا معاملہ ہو، اسی طرح سجدہ تعظیمی کے حوالے سے غلط کانسیپٹ عوام میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، شریعت و طریقت اور پیری مریدی کے نام پر جب غلط نظریات اور معمولات عام کیے جانے لگے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تمام محاذوں پر کام کیا اور دین کے اصل چہرے کو واضح کیا، لوگوں کے شعور کو بیدار کیا، اور عشق رسول کی جو شمع بجھائی جا رہی تھی، ناکام کوشش کی جا رہی تھی، اس شمع کو فروزاں کیا، اس میں چار چاند لگائے۔ اس لیے آپ کو مجدد بھی کہا جاتا ہے، اور مجدد بھی کون سا؟ مجدد اعظم، کہ آپ کے دور میں کئی مجددین تھے لیکن وہ اسپیسیفک کسی خاص شعبے میں ہی دین کی خدمت کر رہے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمات کو دیکھتے ہیں، آپ کے کام کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے ہر شعبے میں تجدیدی کام کیا ہے، ہر شعبے میں نکھار لانے کی کوشش کی ہے، اور کامیاب کوشش کی ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی اگر کوئی باطل سر اٹھاتا ہے، 100 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی اگر کوئی باطل سر اٹھاتا ہے، تو اس دور کے علماء اہل سنت اور علماء اسلام جب اس فتنے کا رد کرتے ہیں تو دلیل کے طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔